آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 117، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ اہل عرب کی لغو عادات، چوتھا حصہ، چراگاہوں پر اجارہ داری، بحیرہ و سائبہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے بادیہ نشین قبائل کا ذریعہ معاش ریوڑ پالنا تھا۔ وہ چشموں چراگاہوں کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے، جہاں ان کی بھیڑ بکریوں کے لیے پینے کا پانی اور چرنے کے لیے گھاس بآسانی دستیاب ہوتا۔ اس پر ان کی معاشی خوشحالی کا دار و مدار تھا، لیکن اس سلسلے میں بھی طاقتور رؤسا ایسی حرکتیں کرتے تھے جن سے عوام الناس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جہاں بھی کسی قبیلے کا کوئی طاقتور سردار پہنچتا تو وہ اپنا ایک کتا اونچی جگہ پر کھڑا کرتا اور اس کو بھونکاتا، اور جہاں جہاں تک اس کتے کی بھونکنے کی آواز پہنچتی وہاں تک وہ چراگاہ اس ایک شخص کی مقبوضہ بن جاتی۔ اس کے ریوڑ کے علاوہ کسی اور کا ریوڑ ادھر کا رخ نہ کر سکتا، نہ اس محدود علاقے کے چشموں سے کوئی پانی پی سکتا۔ یہ ایک صریح ظلم تھا۔ بسا اوقات عوام جب گوناگوں صعوبتوں سے دوچار ہوتے تو تنگ آمد بجنگ آمد کے قاعدے کے مطابق اس ظالم سردار کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ قلیب بن وائل، جو اپنے زمانے میں ربیہ کا سردار تھا، اس کی ہیبت اور رعب کا یہ عالم تھا کہ جس چراگاہ کو وہ اپنے لیے مخصوص کر لیتا کوئی دوسرا اس کے قریب نہ پھٹک سکتا تھا۔ جن شکاری جانوروں کو وہ پناہ دے دیتا کوئی دوسرا شخص ان کا شکار کرنے کے بجائے خود انہیں اپنے ٹھکانے سے خوفزدہ کر کے نکالنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ کسی باغ کے پاس سے یا تالاب کے پاس سے گزرتا جو اسے پسند آ جاتا تو وہ اونچی جگہ پر اپنے کتے کو کھڑا کر کے بھونکاتا، اور جہاں تک اس کے بھونکنے کی آواز پہنچتی کسی دوسرے کی مجال نہ ہوتی کہ وہاں دم مار سکے۔ اس کی عزت و احترام کی یہ کیفیت تھی کہ اس کی آگ کے قریب کوئی دوسری آگ نہ جلائی جاتی۔ پانی کے گھاٹ سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی پانی لینے کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی محفل میں کوئی گفتگو نہ کر سکتا تھا۔ لوگ اس کے ظلم و ستم سے بہت تنگ آ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے موقع پا کر اس کو قتل کر دیا۔ عباس بن مرداس اپنے قصیدے میں کہتا ہے، جس طرح قلیب نے اپنے ظلم سے وہ عزت حاصل کر لی تھی کہ جہاں اس کا کتا بھونکتا تھا کوئی دوسرا قبیلہ اس طرف کا رخ نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کا بھائی محل اس کا مرثیہ لکھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد مہمانوں کی ضیافت کے لیے تیری آگ کے بغیر اور آگ بھی جلائی گئی، اور تیرے بعد اے قلیب کئی مجلسیں آراستہ کی گئیں۔ انہوں نے ہر بڑی بات میں گفتگو شروع کر دی، اور اگر تو موجود ہوتا تو کوئی زبان کو حرکت بھی نہ دیتا۔ بحیرہ و سائبہ، آپ جان چکے ہیں کہ اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفیہ پر کاربند تھے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ان کا محکم یقین تھا۔ عمر ابن اللحی خزاعی بلقا سے چند بت لے کر آیا اور یہاں ان کی پرستش کو مروج کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی خرافات تھی جن کا اس نے آغاز کیا۔ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ کے بارے میں نئے نئے قوانین نافذ کیے، جن کو اہل عرب نے آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا اور اس پر کاربند ہو گئے۔ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کی تشریح میں کوئی متفقہ قول نہیں، بلکہ ان کی توضیح مختلف اقوال سے کی گئی ہے۔ ممکن ہے ہر قبیلے نے ان الفاظ کو مخصوص معانی میں استعمال کیا ہو، اور اسی وجہ سے ایک لفظ کی تشریح میں علماء لغت نے متعدد اقوال نقل کیے ہوں۔ بہرحال ہم ان اقوال میں سے قوی اور احسن قول سے ان الفاظ کی تشریح کرتے ہیں۔ بحیرہ، اس کا وزن فاعلہ ہے، یہ مفعول کے معنی میں مستعمل ہے۔ یہ بحر سے مشتق ہے، بحر کا معنی چیرنا ہے۔ اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اونٹنی جو 10 بچے جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ وہ جہاں پھرے چرے اسے منع نہ کیا جاتا، وہ جہاں سے بھی پانی پیے اسے روکا نہ جاتا۔ سائبہ، یہ سیبتہ کے مادہ سے فعل ثلاثی مجرد کا اسم فاعل ہے۔ اس کا معنی ترکتہ و احملتہ ہے، یعنی میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر اونٹ ہو تو اس کو سائب اور اونٹنی ہو تو اسے سائبہ کہتے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے اس کی تشریح یوں منقول ہے، یعنی یہ وہ اونٹنی ہے جو بتوں کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے اور ان بتوں کے خدمتگاروں کو دے دی جاتی ہے۔ اس کا دودھ مسافروں اور ضرورت مندوں کے بغیر اور کوئی نہیں پی سکتا۔ اس کو پانی اور گھاس سے بھی نہ روکا جاتا، اس پر سواری بھی نہ کی جاتی،
اور بوجھ بھی نہ لادا جاتا، نہ اس کی اون کاٹی جاتی۔ وسیلہ یہ اس بھیڑ کو کہا جاتا جو 7 مرتبہ 2 مادہ بچے جنتی اور آخری مرتبہ 1 مادہ اور 1 نر جنتی تو کہا جاتا۔ وصلت اخاہا کہ اس نے اپنے بھائی کو ملا دیا ہے۔ اس کی ماں کا دودھ صرف مرد پی سکتے تھے، عورتیں نہیں پی سکتی تھیں۔ اس کو بھی صائبہ کی طرح آزاد چھوڑ دیا جاتا، جہاں چاہے چرے، جہاں سے چاہے پانی پیے۔ الحام یہ حما سے مشتق ہے، جس کا معنی روکنا، منع کرنا ہے۔ فرا نے اس کا معنی یہ بتایا ہے کہ وہ نر اونٹ جس کا بچہ جفتی کے قابل ہو جائے تو کہتے ہیں قد حما ظہرہا، اس نے اپنی پشت کو محفوظ کر لیا ہے۔ اس کو بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا، اس کو چرنے اور پانی پینے سے کسی جگہ بھی روکا نہ جاتا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی تشریح یوں منقول ہے، وہ نر جس کی پشت سے 10 بچے پیدا ہوتے، عرب کہتے اس نے اپنی پیٹھ کو محفوظ کر لیا ہے، اس پر نہ سواری کی جائے گی، نہ بوجھ لادا جائے گا، نہ کہیں اسے چرنے اور پانی پینے سے روکا جائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکس دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہوں گے اور اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔